السلام علیکم دوستو۔ ایران امریکہ اسرائیل کی لڑائی 4 ہفتے مکمل ہو گئے اور اس لڑائی کے 28ویں دن بھی ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی ایک نئی بارش کی۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا، لیکن حیفا کے قریب بندرگاہ اور تیل کی ریفائنری کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کچھ نقصان ہوا، کم از کم 9 افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک کچھ سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون اسرائیل کی طرف داغے ہیں۔ اسرائیل میں اب تک 16 افراد، کم از کم 16 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ اعداد و شمار کے مطابق کوئی زخمیوں کی تعداد 5000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے بھی جمعے کے دن متعدد مرتبہ ایران پر حملے جاری رکھے، خاص طور پر میزائل پروڈکشن سائٹس اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ ایران کی جانب سے میزائل فائرنگ جاری رہنے کی وجہ سے اسرائیلی حملے مزید شدت اختیار کریں گے۔ اور دوسری طرف لبنان سے حزب اللہ نے بھی کچھ اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ برسائے۔ اب جنگ کا جو مجموعی منظرنامہ ہے 4 ہفتے کا، یہ بڑا اعصاب شکن ہے۔ اسرائیل کو ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایران تو چونکہ پابندیوں کا عادی ہے، سختیاں برداشت کرتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس نے جنگیں دیکھی، لیکن اتنی طویل جنگ اسرائیل نے نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئیں شام کے ساتھ، مصر کے ساتھ، وہ 5-6 دن، 15 دن، 17 دن، اس میں معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ ابھی یہ جنگ بڑی اعصاب شکن ثابت ہوئی ہے اور اسرائیلی ہیلتھ اتھارٹیز کے مطابق زخمیوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اور اس میں جو مسلسل حملے ہیں، بھلے اس سے نقصان زیادہ نہیں ہو رہا ایران کے حملوں کا، لیکن اعصابی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کا بہت زیادہ ٹیرر پھیلا ہوا ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ 26 مارچ کو اسرائیلی دفاعی کیبنٹ کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے جو بریفنگ دی اپنے ساتھیوں کو، اس میں اس نے خبردار کیا کہ اگر جوانوں کی بڑھتی ہوئی کمی کو دور نہ کیا گیا تو فوج بہت خراب ہو سکتی ہے، امپلوڈ کر سکتی ہے، اس کے لیے داخلی طور پر اس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ مطلب اسرائیلی فوج کے سربراہ کا یہ کہنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں جو آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں جو باتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوج میں بھرتی بڑھانے کے لیے زیادہ کوششیں کرنی ہوں گی، اس لیے کہ امن کے زمانے میں بھی غزہ، لبنان، شام اور مغربی کنارے کے ساتھ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں مزید نفری چاہیے ہوگی۔ اور اصل ہوا کیا ہے کہ اس جنگ کے دوران جو انتہائی قدامت پسند یہودی ہیں، حریدی اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فوج میں جانے سے انکار کیا اور اس کی وجہ سے ان کو مذہبی بنیادوں پہ ایک استثنا دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ان کو لازمی طور پہ فوج میں بھرتی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جب سے یہ رورنگ لائن آپریشن شروع کیا اسرائیل نے ایران کے خلاف، اس دوران ایک ایسا بل مزید پھر متنازع بن گیا جس کا مقصد تھا کہ تمام اسرائیلیوں کو لازمی فوجی بھرتی کرنی ہوگی۔ اب وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے قانون سازی کو اب عملاً منجمد کر دیا گیا ہے اور حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس پر سخت رد عمل کا ظاہر کیا کہ بھرتی کو بڑھانے میں ناکامی اب براہ راست سیکیورٹی خطرہ بن گئی ہے۔ یہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے خبردار کیا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے پریشان ہیں تمام اسرائیلی بحیثیت مجموعی۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت واضح فوجی انتباہ کو نظر انداز کر رہی ہے، یعنی فوج کے سربراہ نے جو وارننگ دی ہے کہ ہمارے پاس نفری کم پڑ رہی ہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہمیں زیادہ انحصار ہم ریزرو دستوں پہ کر رہے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر بھرتی سے بچنے کی اجازت جاری ہے، یعنی وہ جو حریدی فرقہ ہے یہودیوں کا، اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے فوجی بھرتی سے۔ اب پارلیمانی اراکین کا یہ کہنا ہے کہ فوری اصلاحات کے بغیر اسرائیل ایک اور بحران کا خطرہ مول لے رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں سے پہلے ہوا تھا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل کی آبادی بمشکل 1 کروڑ ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے، اور دوسری طرف وہ ایک خود کو اب تک بڑا ناقابل تسخیر سمجھتے تھے کہ کوئی بھی عرب ملک، کوئی بھی مسلم ملک انہیں چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، 4 ہفتوں کے دوران اسرائیل پر ایران نے کم از کم کوئی 400 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ کوئی اعداد و شمار کہتے ہیں 200 بیلسٹک میزائل، اور کچھ اعداد و شمار ہیں وہ 400 بیلسٹک میزائل، اور زیادہ تر جو حملوں کا نشانہ تھا وہ فوج کا انفراسٹرکچر تھا، اور اس میں ظاہر ہے اس میں کچھ ہسپتال، اسکول جیسی آبادیاں بھی متاثر ہوتی ہیں جب اپنے ٹھکانے پہ میزائل نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اور انٹرسیپٹ تقریباً 92% میزائل، ایران کے میزائل انٹرسیپٹ کیے گئے، گرایا گیا ان کو، اور کم از کم 8 میزائل ایسے تھے جن میں روایتی وار ہیڈز تھے، وہ اسرائیل کے آبادی والے علاقوں میں گرے، جن میں سے 6 کیسوں میں وسیع نقصان ہوا۔ اس میں کئی بتایا جا رہا ہے کہ کلسٹر وار ہیڈز بھی شامل ہیں کئی میزائلوں میں، جو کہ جب قریب پہنچتے ہیں تو ایئر ڈیفنس نظام کو دھوکہ دینے کے لیے پروجیکٹائل میں سے 3، 4، 5 کلسٹر بم نکلتے ہیں، اور اصل جو نشانہ ہوتا ہے وہ جا کے وہ پروجیکٹائل بن جاتا ہے، جو کیریئر ہے وہ نشانہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے دوسری طرف اسرائیل کے اندر اب اس تمام معاملے پہ جو خوف و ہراس سا پھیل گیا ہے کہ ایران کے ساتھ آخر جنگ کب تک جاری رہے گی۔ فوج ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پہ اب وہ تھکاوٹ کا اظہار ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اب ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اب توجہ دینی ہوگی کہ ایک طرف جنگ جاری ہے، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں، دوسری طرف بھرتی بڑھانی ہے۔ تو وہ پریشر ہے جس کا سامنا پہلی مرتبہ اسرائیل کو اتنے برسوں میں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا پریشر اس میں اس لیے بھی اضافہ ہو کہ اس نے لبنان کے بے شمار دیہاتوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور بنیادی طور پہ گریٹر اسرائیل یعنی اسرائیل کی جو ٹیریٹری ہے اس کو بڑھانے کا ایک منصوبہ ہے جس پہ عمل درآمد جاری ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ایران کے ساتھ جنگ شروع کی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ بھی کیا کہ نہ صرف جنوبی لبنان پر حملے کیے جس میں کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ اب تک بے گھر ہو چکے ہیں، 1000 کے قریب وہاں پہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، ساتھ اس نے قبضے شروع کر دیے ہیں زمینوں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی مقبوضہ علاقہ ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہاں سے بھی زبردستی لوگوں کو، فلسطینیوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے، اور جو بنیاد پرست یہودی ہیں انہوں نے اپنے حملوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ رات گئے یہ لوگ جتھوں کی صورت میں جاتے ہیں اور سوئے ہوئے فلسطینیوں پہ حملے کرتے ہیں، اور اس خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں جس کے باعث اب کئی لوگ وہ علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اب یہ جو تشدد ہے یہودی انتہا پسند آبادکاروں کی طرف سے 2025 میں یہ پہلے ایک ریکارڈ سطح پہ پہنچ چکا تھا۔ اقوام متحدہ کا اب یہ کہنا ہے کہ 2026 کے آغاز سے لے کر 16 مارچ تک مجموعی طور پر 26 فلسطینی، جن میں 6 بچے بھی شامل تھے، اسرائیلی فورسز یا آبادکاروں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 18 کو اسرائیلی فورسز نے، جبکہ 7 کو اسرائیلی آبادکاروں نے قتل کیا۔ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے قبضہ گروپ ہے کہ یہ آتے ہیں جتھوں کی صورت میں علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں، مقامی لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور وہاں پہ پھر باقاعدہ اپنی ایک آبادی قائم کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس طرح کا بہت سارا کام ہوتا رہا ہے جہاں پہ قبضہ مافیا آ کے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے مقامی لوگوں کو اول تو
پہلے شروع میں تو کمپنسیشن نہیں دیتے تھے، لیکن اب اونے پونے دام ان کو پیش کر کے زمینیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اب فلسطینی سرکاری جو ادارے ہیں ان کے مطابق مارچ کے وسط سے لے کر اب تک اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر کوئی 1000 سے زائد حملے کیے ہیں، جن میں سے 200 سے زیادہ حملے ایران جنگ شروع ہونے کے پہلے 2 ہفتوں میں ہی ہو گئے۔ یعنی انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ایک طرف کشیدگی بڑی، ایران کے ساتھ جنگ کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا، اور دوسری طرف قبضہ مافیا نے، آباد کاروں نے جو انتہا پسند یہودی ہیں، انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دسمبر 2025 سے اسرائیلی حکام نے ایسے اقدامات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو جان بوجھ کر مقبوضہ مغربی کنارے بشمول مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے اور علاقے کے الحاق کو ناقابل واپسی حقیقت بنانے کے لیے ایک ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان اقدامات میں ریکارڈ تعداد میں اضافے میں نئی یہودیاں بستیاں قائم کرنے کی منظوری بھی دی ہے وزیر اعظم نیتن یاہو نے۔ تو بحیثیت مجموعی ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال ہے جس پر بیرونی ممالک میں آباد کوئی 10,000 کے قریب اسرائیلی یہودی ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے صدر ہرتزوگ کے نام ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں کہا ہے کہ مغربی کنارے پر آباد کاروں کے تشدد کے خلاف مداخلت کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آباد کار اسرائیلی سلامتی کو خطرہ بنا رہے ہیں، معصوم فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر کے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے میں معصوم فلسطینیوں کے خلاف یہودی اسرائیلی انتہا پسند گروہوں کی طرف سے پھیلایا جانے والا دہشت، موت اور تباہی کا جو کھیل ہے وہ ایک گھناؤنی حرکت ہے۔ یہ نہ صرف اخلاقی طور پر شرمناک ہے بلکہ اسرائیل کے مستقبل کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ ہے۔ دنیا کی یہودیت اور آنے والی نسلوں کے اسرائیل سے تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ پہنچا رہا ہے۔ بدقسمتی سے واقعات اور انتہا پسند اتحادیوں کے بیانات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مغربی کنارے میں پھیلنے والے تشدد کو نہ صرف حکومت کی طرف سے کی تائید حاصل ہے بلکہ یہ در حقیقت پالیسی بھی ہے۔ اب اس پوسٹ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ظلم و جبر امریکہ کی سرپرستی میں اور اسرائیل کے ہاتھوں کتنا بڑھ گیا ہے۔ ایک جنگ مسلط کی گئی، پہلے فلسطینیوں پہ، اس کے بعد ایرانیوں پہ، اب فلسطینیوں اور لبنانیوں کو ملا کر سب کے ساتھ ظلم اور جبر کی ایک نئی داستان رقم ہو رہی ہے، جس میں فلسطینیوں کو اور لبنانیوں کو اپنے گھروں سے نکال کے ان علاقوں پر قبضہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں پھر اسرائیلی اور اس کے مغربی ہم نوا یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے اور حزب اللہ کی طرف سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو یہ حملے روک دینے چاہیے اور اسرائیلیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، جنہوں نے زندہ درگور کر دیا تقریباً 74,000 فلسطینیوں کو، جنہوں نے 2,000 سے زائد ایرانیوں کو شہید کر دیا گزشتہ 4 ہفتوں میں، جنہوں نے بے شمار انفراسٹرکچر جس میں اسکول، ہسپتال اور درسگاہیں شامل تھی اس کو ملیہ میٹ کر دیا، وہ جناب رونا رو رہے ہیں اسرائیلی شہریوں کے حقوق کا۔ معلوم نہیں ہے ظلم کب تک جاری رہے گا، لیکن ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تو صرف مسلمان، فلسطینی اور ایرانی۔ ایران نے البتہ بڑا اب تک ڈٹ کر بڑی ثابت قدمی سے جواب دے رکھا ہے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی طاقت کو۔ بہت بہت شکریہ۔